الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضعت ولك الحمد على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل الضلال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الكبير المتعال. ونشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله كريم السجايا وشريف الخصال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب أفضل آل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. معزز سامعین، عزیز دوستوں، بزرگوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و دیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث کیا، اور لاکھوں درود و سلام کو ہمارے آقا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، آج 12 اکتوبر 2025 سجوئی کے اس مسجد میں اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس مجلس کو سجانے، بسانے اور رچانے میں ہر طریقے سے ہر طرح کے لوگ، اس بستی والے اور اس ملک سے دور رہنے والے، ان کی حاضری موجود نہیں، لیکن جہاں تک ہو سکا اس مجلس کو سجانے میں انہیں بھرپور تعاون کیا، کوششیں کی. اس بستی کے چھوٹے بڑے ہر طریقے کے لوگوں نے بہت ہی دل خوش الحانی کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کی جستجو اور کوشش میں اس مجلس کو سجایا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی کوششوں کو، تعاون کو قبول فرمائے. آمین. حضرات، قرآن کریم کی آیت سے آپ کو معلوم چل گیا ہوگا کہ آج اس اجلاس میں جو موضوع دیا گیا ہے مجھے، وہ موت کے تعلق سے ہے، اور میرا موضوع خطابت ہے کہ انسان موت کی دہلیز پر. حضرات، انسان کو جو زندگی دی گئی ہے وہ عارضی زندگی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں. ایک نہ ایک دن وہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، اور جس دہلیز پر پہنچ کر اس کی زندگی کا خاتمہ ہوگا اس دہلیز کو موت کہتے ہیں. اللہ رب العالمین کا قانون موت کے تعلق سے ایک دم اٹل ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. کیا چرند، کیا پرند، کیا جانور، کیا انسان، کیا جن، سب کو ایک نہ ایک دن موت اپنی آغوش میں لے لے گی. موت نے کسی کو بھی چھوڑا نہیں. یہ الگ بات ہے کہ جانوروں کے لیے موت کوئی بڑا مسئلہ نہیں. کیوں مسئلہ نہیں؟ وہ دو وجہ سے. پہلی وجہ یہ کہ وہ اپنی زندگی بے شعوری کے عالم میں جیتے، اور دوسری وجہ یہ کہ ان کے لیے کوئی جزا و سزا نہیں، جانوروں پرندوں کے لیے. تو موت ان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن موت ہم انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے. ہم انسانوں کے لیے موت بہت بڑی خبر ہے، اور ہم انسانوں کے لیے موت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس کی بھی دو وجہ ہے.
پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کے لیے موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں، جس طریقے سے جانوروں، پرند چرند، کیڑے مکوڑوں کے لیے موت ایک زندگی کے خاتمے کا نام، لیکن ہم انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے موت خاتمے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت ایک نئی زندگی کے آغاز کا نام ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ موت ایک صدمہ ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان فطرتاً زندگی کا حریص واقع ہے۔ عمر نوح بھی انسان کو مل جائے تب بھی اپنے ارمانوں کی تکمیل کے لیے عمر بھی کافی ہے انسانوں کی۔ لمبی لمبی خواہشیں، ایسے ارمان جو کبھی ختم ہونے کا نام نہ، اتنی لمبی لمبی آرزویں، تمنائیں کہ انسان آخری دم تک وہ چیز ختم نہ ہو۔ اسی سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے اندر امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا، کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں دو چیز ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ غور کریے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دل میں دو چیز ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ ایک کیا ہے؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت، مال، یہ کبھی انسان کے دل میں بوڑھی نہیں ہوتی۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے دل اس چیز کے لیے ہمیشہ جوان، زندگی اور مل جاتی، پیسہ دولت کی دنیا اور اکٹھی ہو جاتی، یہ چیز ہمیشہ انسان کے دل میں جوان رہتی۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وطول الامل، آرزویں یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، تمنائیں یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ رسول اللہ فرما رہے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن جینے کی تمنا کبھی ختم نہیں ہوتی، دنیا کو اکٹھے کرنے کی، دنیا کو سمیٹنے کی، دنیا کمانے کی کبھی تمنا اس کے اندر پوری نہیں۔ انسان لیکن بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وما تدری نفس بأي ارض تموت، کوئی نہیں جانتا، کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر موت آنے والی۔ ہم سوچ رہے ہیں ہم سگوئی کے اندر، ہم سوچ رہے ہیں مدن پورہ کے اندر ہیں، ہم بھیلو پورہ مالتی باغ کے اندر رہتے ہیں، ہم بجٹیہاں رہتے ہیں، ہم لوکتا میں رہتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم موت کس زمین پر ہم کو آنے والی۔ اور یہ ایک واحد ایسا موضوع ہے، اگر انسان حقیقتاً طور پر اس چیز کو سمجھ جائے، اس موضوع کے اندر گہرائیوں میں سمو جائے، وہ انسان نیکیوں کی طرف بھی بھاگے گا اور برائیوں سے دور بھی بھاگے گا۔ بھاگنا دونوں میں ہے، نیکیوں میں بھی برائیوں میں بھی۔ فرق یہ ہے کہ نیکیوں کے قریب آگے گا اور برائی سے وہ دور جائے گا۔ اسی سے کسی نے کہا ہے کہ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ زندگی کی تمام پلاننگ میں کبھی بھی اپنی موت کو شامل نہیں کرتا۔ مرنا ہے، یہ خواہش، یہ آرزو، یہ تمنا، یہ مال، یہ دولت، یہ شہرت، یہ عزت، یہ کاروبار، ٹھیک ہے سب کچھ، لیکن اس تمنا میں، اس پلاننگ میں کبھی بھی اپنی موت کو نہیں شامل کر کے ہمیں مرنا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم بے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دل سے اللہ رب العالمین کا ڈر نکل چکا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ کے باوجود مسجد خالی پڑی۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ لمبی لمبی حدیثیں پڑھنے کے اور سننے کے بعد، قرآن کے لمبے لمبے دروس میں شامل ہونے کے بعد، آج ہمارا دل کل بھی مردہ تھا اور آج بھی ہمارا دل جو ہے مردہ کا مردہ ہی رہ گیا۔ ایک صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم کو نصیحت کر دیجیے، اور مختصر سی نصیحت کریے، کوئی لمبی چوڑی نہیں، مختصر سی نصیحت فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو فصلی صلاۃ مودع، جب نماز کے لیے تم کھڑے ہو تو نماز اس طریقے سے پڑھو کہ گویا کہ تمہاری آخری نماز۔ یہ تصور دیا ہے اسلام، یہ تصور دیا ہے رسول اللہ کی نصیحت نے کہ انسان اپنی زندگی میں موت کو کس طریقے سے شامل کرے۔ اس طریقے سے نماز پڑھو کہ گویا تم اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہو۔ ظہر پڑھو اس طریقے سے پڑھو کہ اثر نہیں ملے گی، اثر پڑھو تو اس طریقے سے کہ
مغرب ہمارے لیے نہیں ملے گی۔ یہ اسلام نے ایک سوچ دیا ہے انسان کو، اسلام نے یہ ایک تصور دیا ہے، یہ موت کا خیالات دیا ہم کو، تاکہ ہماری نماز اس طریقے سے ہو۔ لیکن آج نماز تو پڑھنا دور کی بات، مولانا ہم نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، ہم تو صرف جمعہ نماز پڑھ لی وہی کافی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اذا اصبحت فلا تنتظر الصباح واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، جب صبح کرو شام کا انتظار مت کرو، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ یہ ہے تصور، یہ ہے تصور موت کے تعلق سے۔ لیکن آج ہم صبح کرتے ہیں 5 دن کے بعد کا سوچتے ہیں، آج ہم شام کرتے ہیں اور سال بھر کے بعد کی ہم پلاننگ کرتے ہیں۔ اور اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے، اسلام کا تصور کیا ہے؟ اسلام کا تصور یہ ہے موت کے تعلق سے بیدار رہو، موت کے تعلق سے ہمیشہ جاگتے رہو۔ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ کس دکان پر ہمارے جسم پر چڑھنے والا کفن بک رہا ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا ہمارے قبر کے اوپر چڑھنے والا وہ لکڑی کا وہ لمبا سے گٹھل نہ جانے کس مدرسے میں نہ جانے کس بازار میں وہ بک رہا ہو، ہمیں کوئی علم نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جسم پر چڑھنے والا کفن بازاروں میں بک رہا ہو اور ہمیں شعور نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری تیاریاں آسمانوں پر ہو رہی ہیں لیکن ہمیں اس بات کی خبر نہیں۔ اسی سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر انسان کے موت کے آخری لمحات کا ذکر کیا ہے، آخری لمحات کا۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، کہ جب ہنسلی سے ہنسلی ملا دی جائے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، اور کہا جائے گا کہاں ہے جھاڑ پھونک، کہاں ہے آج وہ جھاڑ پھونک کرنے والے؟ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، وہ سوچ لے گا، وہ سمجھ جائے گا آج جدائی کا دن ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جب پنڈلی سے پنڈلی ملنے لگے گی۔ وہ کیفیت بیان کی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر، انسان کی زندگی کے وہ آخری لمحات کو بیان کیا جس لمحات میں انسان بے بس اور بے کس ہو جاتا ہے۔ انسان ایک ڈاکٹر اگر کہہ دی لمبی بیماری، ایسی بیماری جو لا علاج بیماری، اسپتال میں پڑے ہیں، جا کر دیکھیے مریضوں کا، تمام خاندانوں کی نگاہیں ایک ڈاکٹر پر ٹکی ہے، ایک علاج کرنے والے ایک حکیم پر ٹکی ہے۔ شاید کچھ بات نکل آئے، شاید کوئی دوا کوئی انجیکشن کام آ جائے، ہماری ماں کو صحت یابی مل جائے، ہمارا باپ پھر سے چلنے لگے، ہمارا لڑکا پھر سے بولنے لگے، ہماری بیٹی پھر سے مسکرانے لگے، ہمارا شوہر پھر سے کام کرنے لگے، ہمارے دادا پھر سے ایک بار ہم کو دیکھ سکے، ہماری دادی پھر سے اپنے محبت اور شفقت بھرے اپنے ہاتھ میرے اوپر رکھ سکے۔ تمام کی نگاہیں ایک پٹی گرتی، وہ ہے ڈاکٹر۔ آخری وقت اس بے بسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ذکر کیا، وہ ہے موت۔ ہم نے اپنے آپ کو جگایا، ہم نے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے ہم نے تیار کیا۔ موت ایک ایسی چیز ہے، نہ جانے کتنی ہی گھروں کو اس نے برباد کیا ہے، موت نے کتنی ہی خاندانوں کو خاموش کیا ہے، موت نے کتنے ہی خاندانوں کو برباد کیا ہے۔ موت جب ایک بھائیوں کے درمیان کھڑی ہوتی ہے تو دونوں کے درمیان جدائی لکھ دیتی ہے۔ ایک موت جب ماں باپ کے درمیان کھڑی ہوتی ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ ایک شوہر کے آگے کھڑے ہو جائے تو عورت کو جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے پر وہ مجبور کر دیتی ہے، عورت کو بیوہ کر دیتی ہے۔ یہ موت نہ جانے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ اور یہ صرف ایسی بات نہیں بلکہ یہ موت ایسی چیز ہے، خوشی کے ماحول میں بھی، خوشی کے ماحول میں کیا اگر اس درمیان یہ دستک دے دے تو خوشی جیسے ماحول کی لذت کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ شادی ہو رہی ہے، کسی کو ہارٹ کی بیماری آ گئی، کوئی انتقال کر، قدرتی طور پر کوئی انتقال کر جائے شادی کے موقع پر، ہزاروں کا مجمع ہونے کے باوجود خوشیوں کے اس ماحول میں بھی یہ موت جو ہے تمام لوگوں کے چہرے پیشانی پر ماتم بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَأَكْثِرُ الذِّكْرَ تَنْحَادِمِ لَذَّاتِ الْمَوْتِ، کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد۔ آج ہم یاد کرتے ہیں، آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ تمام دنیا کی مولانا ہر چیز یاد ہے، دنیا کی تمام چیزیں ہمیں یاد ہے، جو چیز یاد نہیں ہے وہ ہے موت۔ اس موت کو اسی سے اہل علم کہتے ہیں کہ انسان کا 2 گھر ہوتا ہے، ایک گھر زمین کے اوپر، دوسرا گھر زمین کے نیچے۔ زمین کے اوپر جو گھر ہے اس کو تو بہت سجاتا ہے، بہت سنوارتا ہے، اپنے بچوں کے حساب سے، بیوی کے حساب سے، اپنے محلے والوں کے حساب سے، اپنے خواہشات سے اے سی لگائے گا، پینٹ کرائے گا، بہت سجائے گا۔
زمین کے اوپر کا جو گھر ہے، لیکن زمین کے نیچے کے گھر کی کوئی تیاری نہیں کرتا، جس میں کوئی اے سی نہیں، کوئی ایئر کنڈیشن، کوئی کولر، کوئی تکیہ، کوئی مسئلہ۔ ایک بادشاہ نے ایک اللہ حوالے سے پوچھا، عبد الملک نے، بادشاہ عبد الملک امام ابن حزم رحمہ اللہ سے سوال کرتے ہیں، کیا بات ہے کہ ہم بادشاہ لوگ جو ہے مرنے سے اتنا ڈرتے ہیں، تم اللہ حوالے موت کا نام بھی آتا ہے، موت کا تم اتنا ڈرتے نہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم بادشاہ لوگ اتنا ڈرتے ہیں؟ امام ابن حزم اللہ کہتے ہیں کہ بادشاہ صاحب، آپ لوگ موت سے اس وجہ سے ڈرتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے اپنے دنیا کو آباد کیا ہے، دنیا کو آباد کیا ہے، قبر کو آپ نے ویران کیا ہے، تو آبادی سے ویرانی کا سفر طے کرنے میں آپ ڈرتے ہیں۔ اور اللہ والے کیا ہوتے ہیں؟ وہ اپنی آخرت کو آباد کرتے ہیں، دنیا سے انہیں مطلب نہیں، تو ویرانی سے آبادی کی طرف ایک اللہ والے کو جانے میں ڈر نہیں ہوتا، اندھیرے سے روشنی کی طرف آنے میں ڈر نہیں لگتا، لیکن وہ اسی انسان کو روشنی سے اندھیرے کی طرف جانے میں ڈر ہے۔ تو آپ جو لوگ ہیں، بادشاہ جو ہیں، اپنی دنیا کو آپ نے اندھیرا کیا ہے، دنیا کو آپ نے سجایا ہے، ویران کیا ہے، دنیا کو آپ نے خوب آباد کیا ہے، اور آخرت آپ کے نظر میں ویران ہے، اس وجہ سے آپ کو ڈر لگتا ہے۔ ذرا سوچیے کتنی عجیب بات ہے۔ حضرات دیکھیے، کتاب و سنت کے اندر موت کی سختی، موت کے وقت کی پریشانی، وہ جو نزع کا عالم ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ دنیا کی کوئی زبان اس وقت کی پریشانی کو بیان کرنے سے قاصر ہے، دنیا کی کوئی زبان اس وقت کی پریشانی کو، اس وقت کی جو تکلیف ہوتی ہے، اس کو کوئی برداشت نہیں، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ انسان اپنی دنیا کو، اپنی زندگی کو چین و سکون کے ساتھ جینا چاہتا ہے۔ ہر انسان سوچتا ہے کہ زندگی بڑی آرام کی، سکون کی، لیکن یاد رکھیے گا، سکون اسی کو حاصل ہوگا، سکون اسی کو حاصل ہوگا جو موت کی دہلیز تک ایمان کے راستے سے پہنچا ہو۔ دنیا آپ نے بہت اچھا کر لیا، دنیا آپ نے سوار لیا ہو، بہت بہترین، خوشگوار، عزت، مال، دولت، شہرت، سب کچھ ہے آپ کے پاس، لیکن ایمان نہیں، ایسا انسان موت کی دہلیز تک پہنچے گا، ڈرے گا بھی، اور موت کی دہلیز اس کے لیے خطرناک اور بھیانک بھی ہوگی۔ جو انسان اپنے آپ کو صحیح رکھا، اپنے ایمان کو زندہ رکھا، اپنے عقیدے کو درست رکھا، اپنی پیشانی کو نماز سے سجائے رکھا، اپنی زبان کو قرآن کی تلاوت سے منور کرتا رہا، سجاتا رہا، تو ایسا انسان، ایسا ایمان والا انسان جب موت کی دہلیز تک پہنچے گا، اسے اس کی تکلیف جو ہے وہ سب کو ہونے والی، لیکن وہ اسے سکون حاصل ہوگا، سکون حاصل ہوگا اسے۔ دیکھیے، دو لوگوں کا واقعہ، دو لوگوں کی ایک شکل بیان کی گئی ہے قرآن کریم کے اندر۔ ایک ایمان والے جو ایمان کے راستے سے اس دہلیز پر پہنچتے ہیں، اور وہ انسان جو بے ایمان ہے، جو ظالم ہے، اور ان لوگوں کا واقعہ جو اس راستے پر بے ایمانی کے ساتھ، ظلم و زیادتی کے ساتھ اس راستے پر پہنچتے۔ قرآن کریم نے دونوں کا ہی مسئلہ بیان کیا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو ایمان کے راستے سے یہ موت کی دہلیز تک پہنچے، یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ وہ لوگ جب فرشتے ایسے لوگوں کے پاس روح قبض کرنے آتے ہیں، جو لوگ پاک و صاف، جو ایمان والے، اللہ اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے والے، جب پاک و صاف انسان کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے، کیا یقولون، فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم، تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کی سلام۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو موت کی دہلیز پر ایمان کے راستے سے پہنچ رہے ہیں۔ ایمان کے راستے سے پہنچنے کا فائدہ فرشتے کہہ رہے ہیں، روح قبض نہیں ہوئی، پہلے ہی فرشتے کی سلامتی آ رہی، سلام علیکم، سلامتی آ رہی، پھر خوشخبری آ رہی، ادخلوا الجنہ، ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم اعمال کیا کرتے تھے، اس اعمال کی کوئی بنیاد۔ یہ ہے وہ لوگ جو موت کی دہلیز پر ایمان کے راستے سے آئے،
موت کی دہلیز پر نماز کے راستے سے آئیں، موت کی دہلیز پر صدقہ و خیرات کے راستے سے آئیں، موت کی دہلیز پر رب کائنات کے قرآن پر عمل کر کر، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر کر یہ موت کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ فرشتے کہہ رہے ہیں سلام علیکم۔ اور وہ لوگ جو ظلم کے راستے سے موت کی دہلیز پر آئے، جو لوگ نماز سے مطلب نہیں، خیرات سے مطلب نہیں، دین سے مطلب نہیں، اللہ اس کے رسول کے واعظ و نصیحت سے مطلب نہیں، جنہوں نے ظلم کی اپنی جان کے اوپر۔ کس طریقے کا ظلم؟ ان الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، دوسروں کا حق نہ دے کر کے ظلم کرنا، دوسروں کی بے عزتی کر کر ظلم کرنا، مقصد حیات اور مقصد زندگی کو نہ سمجھ کر ظلم کرنا، دین کو دین سمجھ کر عمل نہ کر کر ظلم کرنا، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ جب ایسے لوگوں کے پاس فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، چاپلوسی دیکھ رہے ہیں، دیکھیے کیسے چاپلوسی، دنیا میں بھی چاپلوسی ہے، فرشتوں کے سامنے چاپلوسی، زندگی بھر تو بے نمازی رہا، دین سے مطلب نہیں، دین سے مطلب نہیں، قرآن سے مطلب نہیں، حدیث پر عمل نہیں۔ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، فرشتے سے کہہ رہا ہے، اصلاح کی باتیں کرے فرشتے سے، سمتعات کی بات کر رہا ہے فرشتے سے، فرشتے سے چاپلوسی کر رہا ہے۔ یہ موت کے وقت زندگی بھر علماء بتاتے رہے، دور دراز سے آنکھ نصیحتیں کرتے رہے، اسلام کی باتیں پہنچ، تب تک اس کے کان پہ جو نہیں رہی کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم اپنے اندر کے شیطان سے ہم کو ختم کر دیں، اس کی بات نہ من کر محمد رسول اللہ۔ جب موت کا فرشتہ سامنے دیکھ لیا ہے جو ظلم کے راستے سے موت کی تحریر، فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، یہ چاپلوسی کر رہے ہیں۔ اور کیا کرے؟ صرف چاپلوسی نہیں، کہہ رہا ہے کہ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، ارے ہم نے تو کوئی برائی کی ہی نہیں، جھوٹ بھی بول رہا ہے، چاپلوسی بھی ہے، فرشتے سے جھوٹ بھی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ظلم کے راستے سے موت کی دہلیز پر پہنچے، یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے۔ جھوٹ، چاپلوسی فرشتوں، لمبی لمبی ارمان، لمبی لمبی دنیا کے اندر تمنائیں تھی ان کی، لیکن موت کی بات نہیں تھی، آخرت کے ان کے اندر جذبہ نہیں تھا، مرنا ہے یہ اندر کی خواہش اور تمنا اور اندر سے یہ چیز کبھی جانا ہی نہیں۔ موت کے بارے میں کبھی ہم نے خیال کیا؟ میں نے کہا نا، انسان کے ایسا غافل منصوبے ساز ہے، اپنی زندگی کے تمام پلاننگ میں کبھی بھی موت کو شامل نہیں کرو، موت کو شامل، زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرو، گناہوں سے دور بھاگو گے، نیکیوں سے بھی قریب آؤ گے۔ ایک دیکھ لیجیے، ایک صحابی رسول، اللہ کے رسول ایک ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جو موت کے قریب جس کا مسئلہ چل رہا تھا، اور آ کر کے پوچھتے ہیں کیف تجد، کیا محسوس کر رہے ہو، ذرا بتاؤ کیا کیفیت ہے تمہاری اس وقت؟ کہتے ہیں کہ واللہ انی ارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی۔ کیا کیفیت ہے؟ کہتے ہیں کہ واللہ، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، انی ارجو اللہ، کہ اللہ مجھے، اللہ کے رسول، اس وقت کیفیت ہے، دو ملی جلی کیفیت ہے۔ انی ارجو اللہ، ایک کیفیت یہ ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین سے امید ہے، امید ہے مجھے اللہ سے، وہ مجھے بخش دے گا۔ وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي، اور دوسری کیفیت کیا ہے؟ اس بات کا ڈر ہے، اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے مجھے، کہیں اللہ پکڑ نہ دے۔ دو کیفیت، امید ایک ہے، ڈر، امید اس بات کا کہ اللہ معاف کر دے، غفور ہے، رحیم ہے، ڈر اس بات کا کسی گناہ پر وہ مجھے پکڑ نہ دے۔ دو کیفیت، کیا کہا فرماتے رسول اللہ، لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموت الا اعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف۔ اللہ رسول فرماتے ہیں کہ اس وقت ایسے حالت میں جس انسان کے اندر یہ دو ملی جلی کیفیت آ گئی، دو ملی جلی کیفیت جس انسان کے اندر اس وقت میں آ گئی، تو وہ اللہ رب العالمین اس کو وہ چیز عطا کرتا ہے جس کی وہ امید کر رہا ہے اللہ سے، اور اس چیز سے حفاظت کرتا ہے جس سے وہ ڈر رہا ہے اللہ رب العالمین سے۔ حضرات، یہ موت بڑی خطرناک ہے، پوری زندگی کا حساب آپ کو یہاں دینا ہے، پوری زندگی ناچے گی آپ کیا کر کے آئے ہیں دنیا کے اندر، 70 سالہ یہ 60 سالہ کی یہ زندگی جو گزار رہے ہیں آپ، یہ عارضی زندگی ہے، قبر کے اندر ایک لمبی مدت گزار نہیں آپ،
جو 60 سالہ 70 سالہ قبر کی زندگی نہیں، ایک لمبے عرصے تک آپ کو اس کے اندر گزارنا. یہ موت ایسی چیز ہے، اچھے اچھوں کے آواز واختہ کر دیتی ہے، اچھے اچھے لوگوں کی برائی اس وقت نظر آنے لگتی ہے. کتنے ہی ایسے لوگ، کتنے ہی ایسے لوگ. میرا بڑا ہی قریبی انسان، ایک دوست نان مسلم، اس کا کہنا ہے کہ جب میرے سر میں گولی لگی، پوری زندگی کی جو برائیاں میں نے کی تھی میں اس وقت سامنے آ گئی. کسی حادثے کے اندر اس کے سر میں گولی لگی. اس کا بیان ہے، وہ کہتا ہے کہ یاسر صاحب اس وقت زندگی میں جتنی بھی میں نے برائیاں کی تھی اور سب میرے نظروں کے سامنے، سب کچھ. کیوں ہوا ایسا؟ کہ اس کو موت دکھ رہی تھی، وہ خاتمہ دکھ رہا تھا زندگی. لیکن ہم اور آپ بے سکون، ہم اور آپ اتنے لاپرواہی سے زندگی گزار رہے جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں، جیسے ہمیں کچھ ہونے ہی والا نہیں ہے. اس قدر ہم لوگوں نے سامان اکٹھے کیے ہیں، اس طریقے سے ہم اپنے گھر بار میں رہ رہے ہیں. جینے کا طریقہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں موت سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں موت آنی ہی نہیں ہے. یہ طریقہ ہمیں بتا رہا ہے. موت جو ہے یہ انسان کے لیے راحت و سکون ہوتی ہے. کس انسان کے لیے؟ جو انسان اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جیتا ہے، جو انسان اللہ رب العالمین کے عمل کرتے ہوئے جیتا ہے. ایک جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ دو بات کہتے ہیں. ایک جنازہ جا رہا ہے سامنے سے، کہتے ہیں مستریح او مستراح من. دو بات، مستریح، یا تو یہ آرام کرنے جا رہا ہے یہ جنازہ، یا تو یہ آرام کرنے جا رہا، او مستراح من، یا لوگوں کو یہ آرام پہنچا کر کے جا رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ مستریح، آرام کرنے جا رہا ہے، نیکی ہے. اگر یہ نیک ہے، زندگی گزارا ہے اللہ اس کے رسول کے حساب سے، زندگی گزارا ہے محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، قرآن پر عمل کر کر، حدیث پر عمل کر کر، یہ دنیا کی الجھنوں سے، اس کے ٹینشنوں سے یہ اب آرام کرنے جا رہا ہے. یہ بہت ہی اس کی زندگی کے اندر مصیبتیں آئی ہوں، یا اب یہ آرام. او مستراح من، لیکن اگر یہ بدبخت ہوا، اگر یہ بے ایمان ہوا، ظالم ہوا، اللہ اس کے رسول کی بات پر عمل نہ کرنے والا ہوا، تو یہ اس دنیا کے اندر اس کا وجود اس سرزمین کے اوپر ایک بوجھ تھا. اب یہ لوگوں کو آرام پہنچا کر کے جاتا ہے. مومن کی زندگی سکون کی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کی یہ بڑا فضل و احسان ہے، اس کا کرم ہے. جب ایک بندہ آخری وقت ہوتا ہے اور جب اللہ رب العالمین ایسے بندے کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کا مسئلہ الگ ہو جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے الگ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ قبل موته. جب اللہ رب العالمین کسی بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے، تب قبل موتی، جب اللہ رب العالمین موت سے پہلے کسی بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ، بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، استعمال، اللہ رب العالمین اس کا استعمال کر لیتا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ استعمال کا کیا مطلب؟ کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو استعمال کرتا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو بھلائی کا حکم، بھلائی کی توفیق، نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے. نیکیوں کی توفیق کس طریقے سے؟ اس طریقے سے نہیں کہ مرنے کے 4 گھنٹے 10 گھنٹے 24 گھنٹہ پہلے وہ نیکی کرے. مرنے والے کے، جو انسان مرا ہے، انتقال کیا ہے، اس کی موت سے قبل کا سال اگر بڑھیا گزرا، موت سے قریب کے مہینے اگر اچھے گزرے، موت سے قریب کے ایام اور ہفتے اچھے گزرے، موت کے وقت کے قریب کے اگر دن اچھے گزرے، اوقات اچھے گزرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا تھا. اگر یہ دیکھا جائے گا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا قبل موتی، موت سے پہلے بھلائی کا ارادے کا مطلب یہ علماء نے لکھا کہ اس انسان میت کے ایک مرنے کے قبل کے پچھلے سال کا مسئلہ دیکھو، نیکیوں والا، خیرات والا، صدقات والا، نماز پڑھنے والا. ایک انسان، ابھی پرسوں ایک واقعہ سنا ایک انسان کا، ایک عورت جو انتقال کر گئی، اسی بنارس کا واقعہ ہے حضرت. ایک عورت جو انتقال کر گئی، بہت ہی فاجر، بے نمازی، دین سے مطلب نہیں، مسلمان ہے،
دین سے مطلب نہیں، لیکن انتقال کر گئی ہے. ڈاکٹر آتے ہیں اس کے نبض چیک کرتے ہیں، کہتے ہیں انتقال کر گئی. دوسری جگہ لے جایا گیا، وہاں بھی ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ انتقال ہو گئی. گھر میں لے آیا گیا، باڈی کو نہلایا گیا، بلایا گیا، کفن تک پہنایا گیا. اب تیاری تھی کہ یہ اب اس کو قبرستان تک لے جایا جائے. وہ عورت اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی، بیٹھ گئی. اس بنارس کا واقعہ، اٹھ کر کے بیٹھ جاتی ہے وہ عورت. یہ سائنس کے حساب سے کچھ مسئلہ رہا ہوگا. اس کی دل کی دھڑکن اس طریقے سے کم ہو گئی ہوگی، ڈاکٹروں نے اسے کہا کہ یہ مر چکی ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ جب وہ اٹھ کر کے بیٹھتی ہے کے بعد کی جو زندگی گزری ہے، ایسا لگا کہ وہ عورت ہے، ایسا لگا کہ وہ کوئی اور ہو گیا ہے. متقی، پرہیزگار، نمازی، ہر طریقے سے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کا پابند، اطاعت گزار، دین پر عمل کرنے والی. تو ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو نہ جانے ان کے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہو، لیکن جو بھی ہوا یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک نصیحت کی چیز ہے. موت کسی کو پوچھ کر نہیں آنے والی، موت اپنا وقت بتا کر نہیں آنے والی. موت نہ بچپنا دیکھتی ہے، نہ جوانی دیکھتی ہے، نہ بڑھاپا دیکھتی ہے، نہ بچہ دیکھتی ہے، نہ بیٹی دیکھتی ہے، نہ بیٹا دیکھتا ہے. موت کو جب آنا ہوتا ہے تو رحم مادر کے اندر پڑے ہوئے بچے کے اوپر بھی آتی ہے. پیدا شدہ بچے جو ماں دودھ پلا رہی ہے اس کے اوپر بھی موت واقع ہوتی ہے. 4 سال کا بچہ ہو، 8 سال کا ہو، جوان ہو، میں ہو سکتا ہے کل میری موت کی آپ خبر سنیں. ہو سکتا ہے کل یہاں بیٹھے کتنے ہی لوگ موت کی آغوش میں چلے جائیں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اس موت کو ہمیشہ یاد کریں، اس موت کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہیے. یہ موت کا یاد کرنے کا مسئلہ کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ ہم اور آپ جو ہے وہ نیکیوں کی طرف بھاگیں گے، نیکیوں کی طرف بھاگیں گے. حی علی الصلاۃ کی صداؤں پر ہم لبیک کرنا سیکھیں گے. اللہ اس کے رسول کی اگر بات آ جائے اس پر عمل کرنے کی ہم اللہ رب العالمین سے ہم توفیق مانگیں گے. ہمیں توفیق کا علم ہوگا، ہمیں توفیق ملے گی اللہ رب العالمین. کیوں؟ کیونکہ ہم موت کو یاد کر رہے ہیں. فَأَقْرِضْ الذِّكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ، لذتوں کو ختم کر دینے والی اس موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریے. عزیز دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین یہاں بیٹھے تمام لوگوں کو، تمام ماں اور بہنوں کو، تمام جو لوگ جن لوگوں تک یہ آواز جا رہی ہے اور آگے آنے والے جن بھی خطبہ کی آواز ان کے کانوں تک جائے گی، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس باتوں پر عمل کر سکیں. کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.